بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ کل کی بات ہے، مجھے ایک ویڈیو موصول ہوئی بریلوی مسلک کے مولوی راشد رضوی کی طرف سے کہ اس ویڈیو کے اندر وہ ایک عنوان انہوں نے قائم کیا المحند علی المفند کی حقیقت کے نام سے، اور انہوں نے اس ویڈیو کے اندر گویا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو جواب دیتے ہوئے، جس میں محمد علی مرزا کی اس نے کوئی بات نقل کی کہ جناب وہ المحند کے اوپر جو ہے اعتراضات کرتے ہیں اور حسام الحرمین کو بھی وہ غلط کہہ رہے ہیں، اس طریقے سے کوئی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو رد کرتے ہوئے انہوں نے وہاں پر کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے اپنا ایک نقطہ نظر رکھ دوں کہ مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت کے اندر اختلاف ڈالنے والی پہلی کتاب حسام الحرمین، جو کہ احمد رضا خان نے لکھی اور لکھ کر حرمین کے علماء کے سامنے جا کے پیش کی بقول بریلویوں کے، اور پھر انہوں نے سوالات بھیجے تو المحند کے اندر ان کے جوابات دیے گئے۔ وہ ساری تفصیلات آپ کو حسام الحرمین اور المحند میں مل جائے گی۔ یہاں جو بات آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حسام الحرمین جو احمد رضا خان نے لکھی، کیا احمد رضا خان نے حسام الحرمین لکھ کر مفتی ہونے کا حق ادا کیا، اور کیا اس میں احتیاط اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھا یا نہیں؟ تو میں اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چونکہ مولوی راشد محمود رضوی نے جو کتاب دکھائی ہے ویڈیو کے اندر وہ حسام الحرمین کا یہ نسخہ دکھایا ہے عربی زبان والا، اور اس کے ساتھ انہوں نے اردو والا حسام الحرمین کا یہ نسخہ دکھایا ہے۔ تو میں نے ان دو نسخوں کو سامنے رکھا ہے تاکہ جواب دینے میں آسانی ہو۔ ظاہر ہے کہ پھر کتابیں آپس میں ملے نہ تو بھی مسئلہ بن جاتا ہے کہ جناب یہ کتاب ہماری نہیں ہے یا فلاں کی نہیں ہے یا فلاں کی نہیں ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ حضرات کے سامنے یہ بتا دوں کہ حسام الحرمین میں کیا احمد رضا خان نے کس انداز میں اس کو لکھا اور اس کے اندر کتنی رعایت رکھی گئی ہے فتوے کی، اور کیا جب کسی کے اوپر گستاخی یا کفر کا الزام لگایا جاتا ہے، جیسا کہ احمد رضا خان نے اکابر اہل سنت والجماعہ علماء دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ، ان سب پر جو اس نے الزام توہین اور الزام گستاخی لگایا ہے، کیا وہ اس میں حق بجانب تھا، صحیح تھا یا غلط تھا؟ اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن میں ایک بات سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ احمد رضا خان نے جو ان چار علماء کو پر الزام لگایا ہے، اس نے احتیاط کا ذرہ بھی لحاظ نہیں رکھا، بلکہ میں دوسرے لفظوں میں کہوں تو اس نے اس کے اندر جو ہے وہ اس کتاب کو لکھتے ہوئے اس نے انتہا کر دی ہے جو ہے غلط بیانی کی اور الزام تراشی کی اور بہتان ترازی کی۔ اس پر میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے حوالے پیش کروں گا۔ چونکہ حسام الحرمین کا پس منظر یہ تھا کہ جیسے کہ موسوم مولوی راشد محمود رضوی نے بھی کہا کہ جناب یہ 1323 میں لکھی گئی ہے، 1323 24 25 کے اندر لکھی چھاپی گئی، یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن اس کو احمد رضا خان کو کیا ضرورت پیش آئی کہ حرمین کے علماء کے سامنے لے جائے، جبکہ اس زمانے کے اندر انگریزوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ چل رہی تھی اور مسلمان ان کے خلاف سینہ سپر تھے۔ 1857 کے بعد مسلمان انگریز کے خلاف ایک طاقت کی صورت اور ایک جماعت کی صورت اختیار کر رہے تھے۔ اس موقع کے اوپر احمد رضا خان کو کیا ضرورت پیش آئی کہ اس نے یہ کتاب لکھی؟ اس سوال کا جواب آج تک ملت رضا خانیہ کی طرف سے نہیں دیا گیا۔ احمد رضا سے پہلے یا کابر مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سن 1297 میں انتقال کر جاتے ہیں، 1292 کے اندر وہ کتاب لکھتے ہیں، اور مولانا گنگوئی صاحب 1323 میں انتقال کر جاتے ہیں۔ سارے کے دو علماء وہ ہیں جو حسام الحرمین چھپنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ آخر کیا ضرورت تھی کہ احمد رضا خان نے ان کے اوپر الزام تکفیر لگایا، جن کو اب وضاحت دینے کے لیے وہ تھے ہی نہیں دنیا کے اندر؟ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی احمد رضا خان کو دعوت دیتے رہے کہ آپ آئیں بیٹھیں اس مسئلے کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن احمد رضا خان نے کبھی بھی یہ تکلیف نہیں گوارا کی کہ وہ آ کر اس وضاحت کے لیے بیٹھیں۔ رسائل چاندپوری موجود ہے، مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خطوط آپ حضرات کے سامنے آپ دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جس کتاب الصوارم الہندیہ کا مولوی راشد صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اس کتاب میں جناب اتنے ہندوستان کے علماء کے فتوے ہیں علماء دیوبند کے کفر پہ، اس الصوارم الہندیہ میں حسام الحرمین کو کتاب لا ریب فیہ کہا گیا ہے، ھدی للمتقین کہا گیا ہے، لیکن اس الصوارم الہندیہ کتاب لکھنے کے باوجود اور اس پر مولانا چاندپوری صاحب نے بار بار ان کو دعوت دی کہ جناب آئیں، اپنی لا ریب فیہ کتاب آپ اس کو کہہ رہے ہیں، آپ آئیں بیٹھیں اس کے اوپر بات کریں، لیکن کبھی احمد رضا خان کے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی، اور وہ دنیا سے اسی صورت میں چلا گیا کہ امت مسلمہ میں ایک بہت بڑا اختلاف ڈالا رہا، جبکہ المحند علی المفند بھی اس کے بعد جب حرمین کے علماء نے خط لکھے اور پوچھا کہ یہ جو آپ پر الزامات لگے ہوئے ہیں ان الزامات کا کیا جواب ہے، 26 سوال آئے، ان 26 سوالوں کے جواب علماء دیوبند نے دے دیے، لیکن تب بھی معاملہ جوں کا تو رہا۔ اب میں آگے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ احمد رضا نے حسام الحرمین میں
لحاظ رکھا ہے ان باتوں کا. موصوف نے حسام الحرمین تو دکھا دی، لیکن عربی والی حسام الحرمین دکھانے کے بعد ان کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ حسام الحرمین کی وہ عبارتیں تو پڑھ لیتے. وہ کہتے ہیں 4 علماء کی عبارتیں، انہوں نے نام لیے مولانا قاسم نانوتوی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا اشرف تھانوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. 4 علماء کے نام لیے اور پھر انہوں نے کتابوں کے نام لیے کہ جناب حفظ الایمان میں مولانا تھانوی نے لکھا ہے، قاسم نانوتوی نے تعزیر الناس میں لکھا ہے، اور براہین قاطعہ کے اندر مولانا سہارنپوری نے. لیکن مولانا رشید احمد گنگوئی کا نام ہضم کر گئے اور ہڑپ کر گئے. اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ بریلویت اور رضا خانیت مرتی مر جائے گی. مولانا گنگوئی کے اوپر جو احمد رضا خان نے ایک جعلی خط اپنے گھر سے بنا کر اور جو اس نے اپنے جو ہے بریلی کے اندر اس کو تباہ کر کے جو الزام لگایا تھا، وہ قیامت کی صبح تک مولانا گنگوئی کے اوپر وہ خط ثابت نہیں کر سکتے. اسی لیے مولوی راشد محمود نے اپنی پوری ویڈیو کے اندر مولانا گنگوئی صاحب کی عبارت نہ پیش کی، نہ اس خط کو پیش کیا، نہ بتایا کہ اس خط کی سند کیا ہے، کہاں ہے وہ خط اور کیسے اس خط کو آپ لوگ پیش کر دیتے ہو. اور آپ کہتے ہو یہ کتاب آپ کی حسام الحرمین، جناب یہ لا ریب فیہ کتاب ہے اور مولوی راشد اس کی حمایت میں اور اس کی جناب تائید میں اتنے بڑے آسمان زمین کے قلابے ملا رہے ہیں. تو ذرا اتنا تو بتا دیتے کہ مولانا گنگوئی صاحب کی وہ عبارت کہاں ہے. کیا حسام الحرمین کے اندر نقل کی گئی ہے؟ تو کیا کسی اہل سنت والجماعت دیوبند عالم کی کتاب میں بھی وہ عبارت موجود ہے؟ وہ عبارت کہاں تھی جہاں آپ نے نقل کر لی؟ لیکن نہیں تھا تو ہڑپ کر گئے، ان کا نام ہی نہیں لیا. یہاں انہوں نے حفظ الایمان سے عبارت کو شروع کیا، جبکہ تعزیر الناس میں سب سے پہلی عبارت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی انہوں نے پیش کی اپنے طور پر. اب یہاں جب عبارتیں پیش ہو رہی ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ عبارتوں کو دیکھیں کس انداز میں پیش کیا گیا ہے. جناب یہ کہتے ہیں والقاسمیہ المنصوبہ، یہ عربی والی حسام الحرمین ہے، اس میں پڑھیں. القاسمیہ المنصوبہ الی قاسم النانوتوی صاحب تعزیر الناس والقائل فیہ لو فرض فی زمانی صلی اللہ علیہ وسلم بل لو حدث بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی جدید لم یخل ذلک بخاتمیتہ. یہ احمد رضا خان نے عربی عبارت نقل کی ہے. میں بریلیوں کو کہتا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے یہ عبارت تعزیر الناس کے کسی صفحے میں پہلے آپ حسام الحرمین کی اس عبارت کا اردو ترجمہ کریں اور پھر مجھے یہ عبارت آپ تعزیر الناس کے کسی صفحے پہ دکھا دیں. سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، بریلیت زہر کا سمندر پی لے گی، اس عبارت کو تعزیر الناس سے قیامت کی صبح تک ثابت نہیں کر سکتی. عربی عبارت، وہاں عبارت بل کے بالفرض سے شروع ہو رہی ہے. 2 عبارتیں جو تعزیر الناس میں بل کے بالفرض سے شروع ہو رہی ہیں. احمد رضا خان نے 2 عبارتوں کو مکس کر کے، اور چونکہ احمد رضا کو پتا تھا کہ بل کبھی کلام کے شروع میں نہیں آتا، اس لیے جب میں تعزیر الناس کی عبارت کو بل سے اس کا ترجمہ کروں گا تو عرب کے علماء پوچھیں گے پیچھے کی عبارت کیا ہے، سیاق اور سباق کیا ہے، تو مجھے بتانا پڑے گا اور میرا سارا کا سارا جو ہے ڈھول کا پول کھل جائے گا. تو احمد رضا خان نے خود اپنی طرف سے ایک جملہ شروع میں لگایا لو فرض فی زمانی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد بل لگا دیا تاکہ عربوں کو یہ اعتراض پیدا نہ ہو، کیونکہ عربی کا اصول ہے کہ لفظ بل، بلکہ اردو کے اندر بھی لفظ بل میں. تو احمد رضا خان کو پتا تھا کہ چونکہ تعزیر الناس کی اردو عبارت میں نے بل سے پیش کرنی ہے تو اس بل کو عرب لوگ کہیں گے کہ پیچھے کی عبارت کیا ہے، تو پیچھے کی عبارت اس نے اپنی طرف سے ایک اس کے ساتھ دم چڑی لگا دی اور اس عبارت کو پیش کر دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس عبارت کا اردو ترجمہ کریں اور تعزیر الناس سے دکھائیں، قیامت کی صبح تک نہیں دکھایا جا سکتا. دوسری بات انہوں نے کہا، دوسری عبارت وَإِنَّمَا يَتَخَيَّلُ الْعَوَامُ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بمعنى آخر النبیین مع أنه لا فضل فيه اصلا. یہ کہ یہ جو تعزیر الناس کی عبارت تھی اس عبارت کو عربی میں ترجمہ کرتے ہوئے انتہائی جو ہے وہ خیانت سے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ انما يتخيل العوام انه صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بمعنى آخر النبیین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بمعنى آخر النبیین کہنا، اس کو مع انه لا فضل فيه اصلا، باوجود اس کے کہ اس میں اصلا کوئی فضیلت نہیں ہے. اس عبارت کا آپ اردو ترجمہ کریں اور مجھے تعزیر الناس میں دکھائیں. آپ قیامت کی صبح تک اس عبارت کو تعزیر الناس سے نہیں دکھا سکتے. یہ حسام الحرمین میں احمد رضا خان نے جو خیانت کی ہے عرب کے علماء کے سامنے وہ یہ ہے. مولوی راشد صاحب بھی عبارت کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب اصلاً کوئی فضیلت نہیں ہے. اصلاً کا لفظ انہوں نے بھی اپنی طرف سے لگا دیا، جبکہ عبارت کے اندر یہاں پر کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا ذی شعور سمجھتے ہیں آخری نبی ہونا اصلاً کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. نعوذ باللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ عوام کا خیال ہے. اہل فہم عقل مند ذی شعور انسان سمجھتے ہیں کہ آخری نبی ہونا کوئی اصلاً فضیلت کی کوئی بات ہی نہیں. نعوذ باللہ تعالیٰ. جبکہ یہ عبارت جو مولوی راشد نے پیش کی یہ بھی تعزیر الناس میں موجود نہیں ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں، آپ دکھا دیں اگر ہمت ہے تو. یہاں 2 باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی. ایک تو یہ تھی کہ مولانا نانوتوی کی 3 عبارتوں کو احمد رضا خان نے بالکل مکس کیا، اس کا سیاق اور سباق کاٹا، اس عبارت کو عربی کے اندر اپنی طرف سے ایک معنی پہنایا، ایک جامہ پہنایا، اس عربی کے اندر اس جامہ پہنا کر اس نے اس کو پیش کیا. بریلویت کی وہ موت آ جائے گی کہ وہ
اس عبارت کو بعین ہی اردو ترجمہ کر کے ہماری کتاب سے نہیں دکھا سکیں گے. نمبر 1، یہاں انہوں نے عبارت کو چونکہ احمد رضا خان نے صفحہ نمبر 3 اور صفحہ نمبر 14 اور صفحہ نمبر 35 کی عبارتوں کو آگے پیچھے سارا بدل دیا ہے، اس لیے مولوی راشد صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ عبارت کو پہلے کیا نقل کرنا ہے اور بعد میں کیا نقل کرنا ہے. انہوں نے اردو والی جو تحذیر حسام الحرمین دکھائی ہے وہ یہ ہے. اس حسام الحرمین کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی. میں کہتا ہوں مولوی راشد کو کہ ایک دفعہ یہ حسام الحرمین پھر اٹھا لیں اور اب میرے کہنے پر اس حسام الحرمین کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. آپ نے تو صرف کتاب کا ٹائٹل دکھا دیا نا، کتاب کو تو نہیں پڑھا. اب پڑھ لیتے اس کے اندر عبارت کو اور پھر مجھے دکھاتے تحذیر الناس میں کس جگہ پر ہے. یہ آپ کے الیاس قادری جو آپ کے مسلک کا دعوت اسلامی کا امیر ہے اس کی تائید شدہ کتاب ہے. یہ ایسے کسی کہرے غیر نتو خیرے کی چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ آپ کے مسلک کے ایک معتمد سمجھے جانے والے علماء کی عالم کی کتاب ہے جو بہرحال آپ اس کو عالم ہی سمجھتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے قاسمیہ قاسم نوتوی کی طرف منسوب ہے جس کی تحذیر الناس ہے. اس میں اس نے اپنے رسالے میں کہا ہے بلکہ بالفرض. آگے چل کے کہتے ہیں عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بے ایمانی ہے. مولوی راشد صاحب آپ نے تو بے ایمانہ پہ بڑا زور دیا ہے، لیکن یہاں بے ایمانہ کے لفظ ہی نہیں ہے، یہاں بے ایمانی آپ نے لکھا ہوا ہے. جبکہ بے ایمانی کا لفظ تحذیر الناس سے آپ مجھے دکھا دیں. آپ نے جو تحذیر الناس اٹھا کے پیش کیے میں نے اسی تحذیر الناس میں سے دکھا دیا کہ بے ایمانی ہے کا لفظ، کہ نبی کو خاتم ماننا بے ایمانی ہے. یہ ہماری کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ آپ ذرا ہمت کریں اور ہماری کسی کتاب سے دکھائیں. لیکن میں نے کہا تب بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ قیامت کی صبح تک اس عبارت کو ہماری کتاب سے کبھی پیش کر کے نہیں دکھا سکتے. وہاں پہ تھا ما انہو لا فضل فیہ، وہاں عبارت ہماری تحذیر الناس میں یہ تھی کہ تقدم یا تاخر زمانہ میں بالذات کچھ فضیلت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے معاملے کو وہاں پر ڈسکس نہیں کیا جا رہا. وہ فضیلت ہونے نہ ہونے کی بات آخری نبی کے حساب سے نہیں ہے. یہ تحذیر الناس اٹھائیں اور ایک دفعہ ہمارے کہنے پر تحذیر الناس کا دوبارہ مطالعہ کریں. اس میں لکھا ہے سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بے معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی، مگر آل عوام پر روشن ہے کہ تقدم یا تاخر زمانہ میں بالذات کوئی، اس میں لفظ تقدم یا تاخر زمانہ میں بالذات کچھ فضیلت نہیں کہا ہے. یہ نہیں کہا کہ نبی کے آخری ہونے میں کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ آپ نے اپنی طرف سے بنایا ہے. جیسے آپ کے احمد رضا خان نے یہاں پر لکھا ہے نا کہ وَإِنَّمَا يَتَخَيَّرُ الْعَوَامُ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی بمعنی آخر النبی ما انه لا فضل فی اصلا، کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا اس میں اصلا کوئی فضیلت نہیں ہے. یہاں پر یہ عبارت نہیں ہے. یہاں پر عبارت ہے تقدم یا تاخر زمانہ میں بالذات کوئی فضیلت نہیں. وہ لفظ تقدم اور لفظ تاخر کی بحث کر رہے ہیں، نہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں کوئی فضیلت نہیں ہے کی بات کر رہے ہیں. اور بالذات کا لفظ ہے جبکہ آپ اصلا کوئی فضیلت نہیں ہے کہہ رہے ہیں. یہ دونوں میں آپ کو فرق شاید پتہ ہو، لیکن آپ نے جان بوجھ کے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور وہاں عبارت میں آپ نے جو ہے تبدیلی کی، کیونکہ آپ کا جو پیٹ سے نکالا ہوا معنی اور مفہوم ہے وہ تب تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کے اندر تعریف نہ کریں. آپ اگر عبارتوں کو بعین ہی من و عن نقل کر کے پیش کر دیں لوگوں کے سامنے، لوگ آپ کو جوتے ماریں گے. اس لیے آپ نے عبارتوں میں خواہ مخواہ تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہے اور میں آپ کو اس پر دعوت دیتا ہوں آپ ایک دفعہ ہمارے کہنے کے اوپر اس کو دوبارہ پڑھ لیں اور مجھے بتائیں یہاں تقدم تاخر زمانہ میں بالذات کوئی فضیلت، تقدم یا تاخر زمانہ میں بالذات کچھ فضیلت نہیں ہے کہ الفاظ ہیں، یا آخری نبی نہ ہونے میں بالذات کوئی فضیلت نہیں ہے کہ الفاظ ہیں. آپ مجھے اس بات میں بتائیں. دوسری بات، مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس سوال کو قائم کر کے پھر اس سوال پر دلائل دے رہے ہیں. اس کے جواب میں آپ نے خواہ مخواہ ایک سوالیہ عبارت کو اٹھا کر اس کو مولانا نانوتوی کے سر تھوپ دیا. آپ دیکھیں آگے عبارت کو پڑھیں، حضرت جواب دے رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات، آپ نے کہا کہ اس عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ختم نبوت زمانی کے منکر تھے. اب ان عبارات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت زمانی یعنی حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار ہے. میں آپ کو کہوں کہ ہمارے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ختم نبوت زمانی کو مانتے ہیں، ختم نبوت زمانی کو مانتے ہیں. شاید آپ یہ کہو کہ بعد میں لوگوں نے لکھ دیا، آپ کے اوپر الزام آیا، آپ نے لکھ دیا. یہ تحذیر الناس کا یہی صفحہ جو آپ نے پڑھا ہے نا عوام کے خیال میں رسول اللہ کا، اسی صفحے نمبر 5 کے اندر آپ نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے بلکہ بنائے خاتمیت اور بات پر ہے جس سے تاخر زمانی اور صد باب مذکور خود بخود لازم آ جاتا ہے اور افضلیت نبوی دو بالا ہو جاتی ہے. ختم نبوت زمانی یہاں پر ثابت مان رہے ہیں حضرت اور فرما رہے ہیں کہ یہ ثابت ہے. اور اسی طریقے سے یہ اگلے صفحے پر بھی دیکھیں، وہاں پر بھی لکھا ہے کہ آپ پر سلسلہ نبوت مختتم ہو جاتا ہے. غرض آپ جیسے نبی الامہ ہیں ویسے ہی نبی الانبیاء بھی ہیں. اور یہ دیکھیں صفحہ نمبر 11 کے اوپر تحذیر الناس میں حضرت فرماتے ہیں ورنہ یہ علوم مراتب نبوت بے شک ایک قول دروغ اور حکایت غلط ہوتی ہے. ایسے ہی ختم نبوت بمعنی معروض کو تاخر زمانی لازم ہے.
یہاں تاخر زمانی کو حضرت ثابت کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ حضرت تاخر زمانی حضرت ختم نبوت کے منکر ہیں. یہ کہتے ہیں سو اگر اطلاق اور عموم ہے تب تو ثبوت خاتمیت زمانی ظاہر ہے، ورنہ تسلیم لزوم خاتمیت زمانی بدلالت التزامی ضرور ثابت ہے. صفحہ 12 پہ تعزیر الناس میں حضرت فرما رہے ہیں. اور اسی میں آگے چل کے فرماتے ہیں باوجود کہ الفاظ احادیث مشعر تعداد رکعات متواتر نہیں، جیسا اس کا منکر کافر ہے ایسا ہی اس کا بھی منکر کافر ہوگا. حضرت ختم نبوت زمانی کے منکر کو کافر تک کہہ رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ آپ لوگ یہودیوں کی طرح وہ آدھی باتوں پہ ہاتھ رکھ کے آدھی باتیں پڑھنے کے عادی ہیں، لہٰذا آپ نے یہاں پہ وہی کرنا تھا اور کر لیا. آپ نے نہ عربی والی حسام الحرمین اٹھائی اور نہ آپ نے اس کا اردو والا وہ ترجمہ جو کھول کے آپ دکھا رہے ہیں ٹائٹل، اس کو اندر سے پڑھ کے سنایا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور وہ ہم نے تعزیر الناس میں ہم ثابت کریں. آپ کا کام تھا، آپ ثابت کرتے، لیکن آپ نے اس کو ثابت نہیں کیا. یہاں آپ نے ایک اعتراض کیا کہ جناب انہوں نے ختم نبوت کو عوام کا خیال بتایا، جیسے کہ